اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیات نمبر 32 تا 44 میں ایک تمثیل کے ذریعے ایک مومن اور مشرک کی ذہنیت کا فرق اور مشرکین کا انجام واضح کیا گیا ہے۔ مومن ہر نعمت کو اللہ کی عطا تصور کرتا ہے، جبکہ مشرک اسے اپنی محنت کا پھل سمجھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثلا الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے سامنے ان دو لوگوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان باغوں کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگا دیے تھے، اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر۔ ان دونوں باغوں میں بکثرت پھل پیدا ہوئے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی تھی، اور اس کے پاس ان باغوں کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا۔ تب ایک دن اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور میرا خاندان بھی زیادہ عزت والا ہے۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه۔ اور اسی دوران وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، لیکن اس حالت میں کہ وہ اس تکبر کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا۔ اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی برباد ہو سکتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا۔ اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر مجھے کبھی اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں یقیناً اس باغ سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ یہ سن کر اس کا ساتھی جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان ترنی انا اقل منك مالا وولدا۔ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے بھی ہو فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك
جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تو میرے رب کی شان سے بعید نہیں کہ وہ تمہارے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا فرما دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل کر دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے. او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا اس کا پانی زمین میں اتنا گہرا چلا جائے کہ تم اسے کسی طرح نہ نکال سکو. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اور پھر ایک دن اس کے باغ کی پیداوار کو عذاب نے گھیر لیا اور وہ صبح اٹھا تو جو مال باغ لگانے پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور باغ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے سہارے کی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اور اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کر سکتی، اور نہ وہ خود ہی اس آفت کا مقابلہ کر سکا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. اس سے ثابت ہوا کہ مدد کا اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، وہی بہتر انعام دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے.